تو بس ابراہیم رحمۃ شدید بیماری کیا ہوئی؟ اس کے پیر کے اوپر زخم ہوا، ایسا زخم ہوا کہ وہ پورے ضلع کے ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، جا کے بتا دیتا ہے. سب ڈاکٹرز حکیم جو بھی اس زمانے کے ڈاکٹرز حکیم تھے ان لوگوں نے کہا کہ تیرے پیر پہ ایک ایسی رگ کے اوپر، ایک ایسی نرو کے اوپر تیرے زخم ہوا ہے کہ اگر ہم سرجری کریں گے، نشتر دیں گے تو اتنا خون بہہ جائے گا کہ تم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ گھبرا گیا. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. یہ ملت سے نکل کے بغداد آیا. اس وقت بغداد خلفائے عباسی کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل. وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں گیا، وہاں جا کے سب کو بتایا. سب کا ایک ہی جواب کہ تیرے پیر میں ایسی جگہ پہ ہوا ہے ران کے اوپر کہ اگر ہم نشتر دیتے ہیں، سرجری کرتے ہیں تو اتنا خون بہہ جائے گا کہ تو زندہ نہیں. اب آپ خود سوچیں اگر پورے دنیا کے ڈاکٹرز جواب دے دیں تو بندے کا کیا؟ انہیں جیتا جی مر گئے. اور تکلیف کا یہ عالم شدید تکلیف، ایسی زبردست تکلیف کہ وہ رہ نہیں سکتا اور بار بار اس میں سے خون بہتا. یہ بڑا پریشان، سارے دنیا کے دروازے بند ہو گئے. لیکن یہ صحیح علی والا تھا. اس نے کہا سارے دروازے، سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا نا، جو ایک سب سے بڑا ڈاکٹر بھی موجود ہے. وہ بغداد سے سامرا گیا. اللہ کو زیادہ سامرا گیا. سامرے میں 10ویں امام 11ویں امام کو سلام کیا. سلام کر کے وہ سردار مقدس جو ہے نا، جن لوگوں نے سامرا کی زیارت کی، اللہ ان کو جلد سے جلد نصیب کرے. پھر اور جو نے کی اللہ ان کی قبول کرے انشاءاللہ. وہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولا کے روضے کے اندر ایک سردار مقدس ایک بیسمنٹ ہے، جو بیسمنٹ ہمارے 10ویں امام کے زمانے کا، وہ ایکچوئل امام کا گھر تھا. عرب میں، اس لیے کہ میری پوری زندگی عرب میں گزرتی ہے، عرب میں اس زمانے میں ایئر کنڈیشن تو نہیں تھا، تو گرمیوں میں کیا ہوتا تھا، لوگ اپنے گھروں میں بیسمنٹس بناتے تھے، سرداب بناتے تھے. تو گرمیوں میں اندر سرداب میں چلے آتے. تو یہ 10ویں امام کا ایکچولی گھر تھا اور گھر کے اندر یہ 10ویں امام کا سرداب ہے. اور یہ بڑا برکت سرداب ہے. اس سرداب کی جو دعا ہے، یقین کرے میری بات کے اوپر، کل میں دوں گا انشاءاللہ. کوئی پرابلم ہو بنارس میں، آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کچھ ہو، اگر وہاں کا وہ عمل انسان کرے کہ جہاں بڑے بڑے ہمارے علماء اور مرجع کرتے، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے، لڑکیوں کی شادی کے لیے بہت اچھا ہے، بیماری کے لیے بہت اچھا ہے، رزق کا پرابلم ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، اگر بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. ہر دنیا کی ہر پریشانی کے لیے، جو اگر علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کوئی ایگزامینیشن دیا ہوا ہے، کوئی پاس ہونا چاہتا، کوئی بزنس کو گرو کرنا چاہتا ہے، اینی تھنگ، تو اس کے لیے وہاں کا جو عمل ہے ایکسٹرا آرڈینری عمل ہے جو سرداب مقدس میں کیا جاتا. اور تیسری چیز وہاں پہ وہ عمل کرنے سے انسان کو لائف کا ایک پروٹیکشن بھی ہو جاتا ہے، شیلڈ بن جاتی. اس کے زمانے کے امام سے بہت کلوز ہو جاتا. وہ عمل میں کل کی مجلس میں دوں گا انشاءاللہ یہاں پر. تو وہ سرداب مقدس میں ہمارا ہر آدمی جاتا ہے، دعا کرتا ہے. آج بھی جاتے ہیں لوگ اور وہاں پہ جا کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی بتاؤں گا. اس کے بعد جو ہے یہ بھی ابراہیم نے سرداب میں کیا 7 دن کا عمل ہے، کر کے دیکھیں آپ. ایکسٹراڈنری عمل ہے، ایسا ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کام ہوا کیسے. یہ پاسبل ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں. یہ بنا کیسا کام ہوا کیسے. بامبے کے، امریکہ کے کئی واقعات میں آپ کو بتا سکتے جو میں نے بتایا اور ان لوگوں نے وہ عمل کیا. 12 سال کے پرابلمس، 14 سال کے پرابلم. وہ ایک ایسا امام خادر مطلق کا مظہر ہے، اللہ کا مظہر ہے، اللہ کی اوصاف خدا کا مظہر ہے. امام دینا چاہے تو who can stop him؟ کام روک سکتا ہے امام. امام حجت خدا ہے، زمانے کا امام، اس کے صدقے میں زمین اور آسمان باقی ہے. تو امام کے لیے کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ چلو میں جاتا ہوں سب سے بڑا ڈاکٹر اس امام کے بعد سامنے آیا. 10ویں امام کو 11ویں امام کو سلام کر کے سرداب میں ہے. سرداب میں جا کے اس نے عمل کیا. پہلا دن گزرا، نو آنسر، کوئی جواب نہیں. پھر آتا ہے، پھر عمل، کوئی آنسر نہیں. 7 دن ہو. بس وقت امام بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے خلوص سے پکارتے ہیں. بعض وقت ایک لمحے میں دے دیتے ہیں، امام کی مرضی ہے. گئے 7 دن گزر گئے. بس اب یہ گھبرا گئے.
شاید امام کا منشا نہیں ہوگا, امام کی مرضی نہیں ہوگی. ایسا ہے ہمارے, ہم کو اگر ہم تھوڑا سا ہم بیمار ہو جائیں, کہتے مولا سب سے بڑے عذابدار, سب سے عبادت کرنے والا ہم کو کیوں ہو رہا ہے, ان کو نہیں ہو رہا, ہم کو کیوں ہو رہا ہے. دوسروں کی فکر ہم کو اس لیے کہ ان کو نقصان ہو جائے. بابا اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو کوئی مرضی ہے اللہ کی. ہم دوسروں کو مت دیکھو کہ اس کو کہتے مولانا اس کے تو دنیا گھومتا ہوں, کہتے مولانا وہ تو کچھ عبادت ہی نہیں کرتا, مجلس کرتا, نماز پڑھتا, اللہ نے اس کو اتنا پسند ہے کیا نام بھائی ہم اتنی عزاداری کر. بابا تم عزاداری تو کرو تو احسان کر, نمازیں پڑھو احسان کر. اس لیے ہو سکتا تم کو اپنے کہ تم اگر دیتے نا تو عبادت خدا سے دور ہو جاتے. اگر اس لیے کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, پیسے والوں کو ایک دفعہ پیسہ نہیں تھا, بزنس بہت بڑھ گیا, گروپ بہت ہو گیا, تو مسجد کے آنے کو یا امام باڑہ آنے کو ٹائم ہی نہیں. کہتے ہیں مولانا ٹائم ہی نہیں. اور اگر مسجد میں آئیں گے بھی تو سب میں کھڑے رہنے سے پہلے دیکھیں گے میرے پاس تم کھڑا, میرے سٹیٹس کا ہے, میرا برابر ہے, میرے سٹیٹس کا میرا برابر ہے, برابر والا ہے. اگر برابر والا ہے تو کھڑے کو کوئی غریب شیعہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ, اس کے بعد میں کھڑے رہوں گا, میرا اتنا $1000 کا لباس, اتنی اچھی پرفیوم, اس کے پاس سے تو خوشبو نہیں آ رہی. سب میں کھڑے رہ کر چیک کر رہے ہو کہ تمہارے سٹیٹس کا ہے یا نہیں. اسی لیے اللہ نے ایسے غرور کرنے والوں کے سر کو جھکایا, کہا نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ ملاؤ. بندہ کہہ سکتا ہے یار باہر تو ملا کے آیا ہوں, ہاتھ ملانے سے نماز سے کیا مطلب ہے؟ کہا قبولیت نماز ہے. بندہ کہے میں نے تو باہر ملا لیا. باہر اس لیے کہ تم جب باہر کس سے ملا ہے وہ تمہارے سٹیٹس کے تھے, تم ہو سکتا ہے اس غریب سے نہیں ملا ہے. یہاں پہ ملا کے اللہ نے کہا اپنے غرور کو توڑو, یہاں سب برابر ہے میرے سامنے. تو اس غرور کو تو نہیں, ہمارا تو یہ ہے کہ ذرا کچھ سٹیٹس بڑھ جائے تو پھر تو آپ ہمارے پیر زمین میں تھوڑی ٹکتے ہیں. میں بنارس والوں کے لیے نہیں کہہ رہا, میں تو کوئٹ والوں کے لیے کہہ رہا. تو یہ 7 دن گزرے, گھبرایا نہیں, کہا ٹھیک ہے مولا جو آپ کی مرضی. یہ ہو پہلا میسج, پہلا پیغام. اگر تم مانگو 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 اور کہیں تمہاری دعا قبول نہ ہو تو ناراض مت ہو. تم کس سے ناراض ہو رہے ہو؟ کس سے؟ اپنے امام سے. یہ دے تو اچھا, نہیں دے تو خراب. یہ فکر کو نکالو, یہ فکر کو نکالو, یہ سوچ کر نکالو. اطاعت, اوبیڈینٹ. اس کے بعد یہ آپ نے نہیں کیا, آپ کی مرضی میں, میری بیماری اسی میں میری بھلائی ہے. تو 7 دن کے بعد کام والا میں کر جا رہا واپس ہلا. اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے ہلا جانا ہے, اور ہلا جا کر اپنی جو باقی کی زندگی میں گزار لوں گا, اور جو مولا کی مرضی. آخری دن دجلہ سامنے وہ ریور ہے, دریا ہے, دجلہ پہ گیا, جا کر اس نے آخری بدائی غسل کیا. غریب آدمی, بہت غریب آدمی, تہمت باندھتا تھا. تہمت میں نہ ایک لباس ہاتھ میں, ایک برتن میں پانی لیتا ہے, ہاتھ چلتا ہے اس لیے کہ اگر خون نکلے تو میں پانی سے دھو لوں. دجلہ سے مولا کے روضے کی طرف آ رہا. اس زمانے میں سامرے میں 4 دروازے, 4 ساؤتھ ویسٹ ایسٹ نارتھ میں دروازے. وہ آ رہا تھا جنوب سے, ساؤتھ سے آ رہا تھا. آہستہ آہستہ تکلیف میں واپس آ رہا ہے. میں واقعی بڑا شوق کر رہا ہے اس لیے کہ بنارس کی گھڑی تیز بہت چلتی ہے. میرے ساتھ دنیا بھر کا پرابلم یہ, جہاں جاتا ہوں لوگ سامنے رکھ دیتے ہیں گھڑی, اور بولتے ہیں مولانا دیکھتے رہو. گھڑی کا عالم یہ کہ اب سیکنڈز میں نہیں چلتے, منٹس میں چلتے ہیں. جب نمبر پہ آیا منٹس میں گھڑی چلتی. ابھی تو میں نے شروع ہی نہیں کیا اور آدھا گھنٹہ ہو گیا. میں نہیں ہوں.
اس زمانے میں کاش تو نہیں تھے، 200-300 سال پرانا پڑا ہے، گھوڑوں پہ ڈاکٹر کرتے ہیں، گھوڑوں اس نے پلٹ کے دیکھا 4 گھوڑا سوار ہے، تیزی کے ساتھ 4 گھوڑے سوار آ رہے ہیں، یہ سمجھا کہ کسی جگہ جا رہے ہوں گے، بازو ہٹ گیا، گھوڑے سوار چلتے چلتے آئے پیچھے سے، آ کے ایک سامنے آ کے ٹھہر کے اس کو گھیر دیا، ایک سامنے، ایک رائٹ، ایک لیفٹ، ایک پیچھے، چاروں طرف سے گھیر گیا، اور جو سامنے تھے ان کے سر پہ ٹربن تھا امامہ کا اور ہاتھ میں نیزہ، بالکل سامنے آگے کہا السلام علیکم ابراہیم الکوری، اس نے کہا علیکم السلام، اس سلام میں بھی پہل کرو، یہ سوچ کے مت بولو کہ میرا اسٹیٹس اتنا بڑا، بنارس کے غریب کو سلام میں کروں گا، تھوڑا پیسہ آ جائے تو ہاتھ بھی وزن ہو جاتے ہیں، اٹھتے نہیں ہاتھ، اسی لیے اسلام میں سلام کا اجر زیادہ ہے، جواب کا اجر کم ہے۔ اسی میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا سے چاہنے والے نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ غرور کے اوپر اللہ نے اتنا غرور کو کنڈیم کیا ہے، آپ بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، پراؤڈنس، ایگو نہیں آنا چاہیے، تو یہ بتائیے کہ ہم چیک کیسے کریں اپنے آپ میں کہ کہیں غرور مجھ میں تو نہیں ہے؟ امام نے ایک جملے میں جواب دیا، کہا میں چیک کرنا چاہتا کہ غرور جو بدترین گناہ ہے جس سے اعمال پورے خراب ہو جاتے، کیا مجھ میں تو نہیں ہے؟ چیک کروں میں، کیسے چیک کروں؟ تو امام نے کہا سلام میں پہل کر، سلام میں پہل کر، جیسے غریب کا سلام کرے گا غرور نیچے ہوگا، اسی لیے اسلام نے سلام کر رہا ہے۔ آگے کہا السلام علیکم ابراہیم الکوری، اس نے کہا علیکم السلام، کہا کہ ہاؤ آر یو، انگلش میں نہیں کہا، میں کہا کیسے ہو یار ابراہیم، کیسے ہو؟ اس نے کہا ہے کون؟ یہ سمجھنے لگا شاید میرے ساتھ حج پہ تھے، شاید مجھے جانتے تھے، آپ کون ہیں؟ کس اچھا عرب میں قبیلوں سے پہچانا لگا، ٹرائب سسٹم ہے نا وہاں قبیلوں سے، اس نے قبیلوں کے نام لینا شروع، آپ فلاں قبیلے سے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا فلاں قبیلے سے؟ کہا نہیں، کہا فلاں فلاں، ایک سٹیج پہ کہا ابراہیم تجھے قبیلوں سے کیا مطلب؟ میں بھی اللہ کا بندہ، یہ بتا دیں کہ طبیعت کیسے؟ کہا میری طبیعت آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میں ٹھیک نہیں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، تو کہا ہمارے قریب والے، یہ گھوڑے پہ کہ ابراہیم نیچے، کہا ہمارے قریب والے، اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے، میں تو غسل کر کے آیا اور میں خون وہ نکلے گا، پھر میں نجیس ہو جاؤں گا، پھر مجھے دھونا پڑے گا، اب روزے میں جا رہا ہوں، یہ رکے، پھر کہا ابراہیم ہمارے قریب والے، پھر رکے، تیسری مرتبہ جھکے، ایسا رائٹ پہ ابراہیم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کر دیا، اب تو مجبوری، قریب آ گیا، کہاں کہاں طبیعت خراب، کیا تکلیف ہے؟ اس نے اپنے پیروں سے تہمت کو ہٹایا، زخم کو، کہا یہی تکلیف جس کے لیے تو رو رہا ہے، ہم سے فریاد کر رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا، ہم سے فریاد کر، یہی پرابلم، تو کہا آپ کو کیا معلوم تکلیف مجھے، اب بے انتہا تکلیف، اور خرید کے جھکے اپنے اس ہاتھ اس کے زخم پہ رکھ کے ہلکا سا پریس کیا، دبایا، ہاتھوں کو ہٹایا، ہٹا کے کہا ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر کہ